بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ تخصص فی الفقہ کورس کا آج 40واں سبق ہے۔ 39 سبق ہو چکے ہیں اور 40 سبق آج پڑھیں گے، اور آج ہم چند اصطلاحات، چند الفاظ کی، یا ہم کہہ دیں تشریحات، اس چند تشریحات پڑھیں گے۔ سب سے پہلا تو استنباط کے متعلق پڑھیں گے کہ استنباط کا لفظ کتب فقہ کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے مسائل میں، تو اس کا کیا مطلب ہے استنباط کا۔ دیکھیں، استنباط کا لفظ اس کتب فقہ میں اور کتب اسلامیہ میں کثرت سے آتا ہے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ آج اس کی مختصر سی تعریف بھی اور اس کی مختصر سی وضاحت بھی بیان کر دوں۔ نبت الشیء نبتن و نبوتن کے معنی ہوتے ہیں پوشیدگی کے بعد ظاہر ہونا۔ عرب کہتے ہیں حرز الارض حتی نبت الماء، زمین اتنی کھودی کہ پانی نکل آیا۔ جد فی نقب حتی نبت المعدن، زمین کو گہرائی تک کھودا کہ حتیٰ کہ کان نکل آئے۔ استنبت فلان، کہ استنباط و استخراج کرنا، کسی بات پر غور و فکر کر کے علت مشترکہ کی بنا پر کوئی نئی بات دریافت کرنا یا کسی مسئلے سے نیا جزیہ نکالنا، اس سب کو استنباط کہتے ہیں۔ یہ تو اجمالاً بیان کیا۔ اس اجمال کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہر ایسے مسئلے کا تسلی بخش حل پیش کرتا ہے جو آنے والے کسی بھی صورتحال میں پیش آئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قرآن و سنت اور مسلمان علماء کے استنباط کردہ احکامات میں ہماری سماجی و معاشی زندگی کی ہر تفصیل بیان کر دی گئی ہے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع و عمومی ضابطے مقرر فرما دیے ہیں، جن کی روشنی میں ہر دور میں اپنے زمانے کی نئی صورتحال کے متعلق خاص حکم شرعی تک پہنچنے کے لیے ماہرین شرعیت کو بڑا اہم کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں ہر سوال پر قرآن و سنت میں طے کردہ اصولوں اور اسلامی فقہ کی کتابوں میں بیان کردہ قواعد کی روشنی میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ اس سارے عمل کو استنباط اور اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اجتہاد و استنباط کے اس عمل نے اسلامی فقہ کو علم و حکمت کی ایسی دولت عطا فرمائی ہے جس کے ہم پلہ کوئی اور مذہب نظر نہیں آتا۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں شریعت اپنے پورے اثر و نفوذ کے ساتھ نافذ العمل ہو، وہاں اجتہاد و استنباط کا مسلسل جاری عمل اسلامی فقہی ورثے میں نئے قواعد و ضوابط اور تصورات شامل کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بات آسان ہو جاتی ہے کہ تقریباً ہر صورتحال کا واضح حکم اسلامی فقہ کی کتابوں میں تلاش کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی آسانی کے ساتھ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تقلید صحابہ کے متعلق ہے۔ ایک عام طور پر معاشرے میں تقلید صحابہ کے متعلق غلط فہمی پیش ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہاں یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ جب ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فقہ مدون و مرتب ہو چکی ہے تو ائمہ اربعہ کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر ائمہ اربعہ شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، ان کی کیا ضرورت ہے؟ تو بلا شبہ یہ عنوان تو بہت اچھا ہے، کیونکہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ تمام ائمہ سے بڑھ کر ہے، لیکن عملی طور پر ایسا کرنا بالکل ناممکن ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فقہ کے یہ مجموعے چند مسائل میں
ان کی آراء پر مشتمل ہے۔ کتاب زندگی کے بے شمار عنوانات ایسے ہیں جن کے بارے میں ان کی کوئی رائے یا فتویٰ موجود نہیں۔ اس کے برخلاف ائمہ اربعہ علیہ الرحمہ کی فقہ اب زندگی کے تقریباً تمام پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان فتاویٰ میں سے اکثر کی نسبت ان کی طرف کسی مضبوط سند سے نہیں بلکہ نقل در نقل کے ذریعے ہے، جبکہ ائمہ اربعہ کی آراء و فتاویٰ متصل سند کے ساتھ ان تک پہنچتے ہیں، بلکہ بہت سے مسائل تو ان سے حد تواتر یا حد شہرت تک پہنچے ہوئے ہیں۔ لہذا اس صورتحال میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تقلید بھی ائمہ کی تقلید کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس لیے میں نامور فقہا کی تصریح بھی انشاءاللہ تعالی اپنے آنے والے اسباق میں ضرور کروں گا۔ پہلے بھی آپ سے وعدہ کیا ہے کہ فقہا جو نامور ہیں ان کی وضاحت اور ان کا تعارف مختصراً ہم انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے آگے چل کے۔ آگے ایک مختصر سی وضاحت اور ہے کہ فقہ کی کتابوں میں ما وراء النہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کس کا؟ ما وراء النہر۔ علماء ما وراء النہر کا مذہب یہ ہے۔ علماء ما وراء النہر یوں فرماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے ما وراء النہر کا؟ دیکھیں، جیحون وسط ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ جیحون وسط ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ یہی دریا آمو بھی کہلاتا ہے۔ پامیر سے نکلنے والے اس دریا کی کل لمبائی 2400 کلومیٹر ہے۔ یہ افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان سے ہوتا ہوا بحیرہ ازل میں گرتا ہے۔ اور فرمایا کہ تو یہ وہاں جا کے بحیرہ ازل کے اندر جا کے گرتا ہے۔ اور سیحون بھی وسط ایشیا کا ایک اہم دریا ہے۔ یہ دریا کرغیزستان اور ازبکستان کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور مغربی اور شمال مغربی ازبکستان اور جنوبی قازقستان میں تقریباً 2220 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد یہ بھی بحیرہ اورال کے میں جا کے گرتا ہے۔ اور عربی زبان میں ما وراء النہر کا معنی ہوتا ہے دریا کے اس پار۔ تو اس دریا کے اس پار سے مراد دریائے جیحون جسے آمو کہتے ہیں، دریائے آمو یعنی دریائے جیحون کے پار واقع بڑے شہر سمرقند اور تاشقند، یہ دو بڑے شہر سمرقند اور تاشقند ہوتے تھے جو کبھی فقہ حنفی کا مرکز سمجھے جاتے تھے۔ یہاں بڑے بڑے فقہ حنفیہ کے نامور علماء نے یہاں جنم دیا ہے اور ان کی علمی خدمات ہیں۔ تو اس لیے وہاں کے علماء کا جب مذہب بیان کیا جاتا ہے یا وہاں کے علماء کی آراء بیان کی جاتی ہے تو ان علماء کو منسوب کیا جاتا ہے ما وراء النہر کے نام کے ساتھ۔ تو علماء ما وراء النہر، تو اصل میں مطلب کیا ہے کہ اس سے مراد وہ علاقے سمرقند اور تاشقند یعنی جو دریائے جیحون کے پار علاقے ہیں بڑے بڑے جہاں فقہ حنفی کے لوگ بستے تھے، تو اس سے وہ عام طور پر مراد لیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔